زبردستی انہیں مکہ لے جایا گیا۔ ادھر مسلمان غم و غصے سے سلگتے رہے۔ مسلمان مدینہ لوٹ آئے، لیکن ان کا دل بجھا بجھا سا تھا کہ قریش تو شرطیں لگائیں اور مسلمان ان جابرانہ شرطوں کے سامنے سر جھکا دیں۔ حضرت ابو جندل کا دردناک واقعہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا اور آنکھوں کی نیند اور دل کا چین غارت کر رہا تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا۔ اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ سے پناہ مانگی۔ یہ حضرت ابو بصیر تھے، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان تھے۔ کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے تھے۔ پیچھے پیچھے مکہ سے 2 آدمی اور آ گئے۔ ان دونوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، کلیجے پر پتھر رکھ کر اس غریب کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے مسلمانوں کے سامنے انہیں قید کیا اور ساتھ لے کر مکہ چلے۔ مسلمان حسرت و افسوس سے انہیں تکتے رہے، ان کی مظلومی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے رہے۔ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے۔ وہاں موقع ہاتھ آ گیا۔ حضرت ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرا سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ مدینہ پہنچ کر آپ سے شکایت کی۔ کچھ ہی دیر میں ابو بصیر بھی آ پہنچے۔ عرض کیا، حضور آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے چلے گئے اور ریگستان و بیابان کی خاک چھانتے رہے۔ پھر سمندر کے کنارے پہنچے اور وہیں ٹھہر گئے۔ قریش کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو اس پر چھاپا مارتے، جو کچھ ہاتھ آتا لے بھاگتے۔ مکے میں بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے اور قریش کی بے دردیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ معاہدے کی وجہ سے وہ مدینہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں پتہ چلا ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ بھاگ بھاگ کر وہیں آ گئے۔ اب ایک طاقتور ٹولی تیار ہو گئی جس نے قریش کے قافلوں کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ ان کا سارا سامان لوٹ لیتے اور پہاڑی دروں میں جا دپکتے۔ قریش نے بہت کوشش کی لیکن ان پر قابو نہ پا سکے۔ آخر وہ عاجز آ گئے۔ انہوں نے رسول خدا کے پاس کہلا بھیجا، ہم اپنی اس شرط سے باز آئے، آپ ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ آپ نے ان سارے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا۔ مسلمان سخت حیران تھے کہ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف تھی اور قریش کے حق میں تھی، قریش اس سے کیسے دستبردار ہو گئے۔ لیکن وجہ معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ جسے وہ کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے، کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی۔ اس وقت انہیں صلح حدیبیہ کی حکمتیں نظر آئیں جو اس سے پہلے نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اگلے سال مسلمان مکہ گئے، وہاں 3 دن ٹھہرے، طواف و زیارت کیا، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور مسلمانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ قریشی سپہ سالار اور عرب کا دماغ اسلام کی آغوش میں۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہو گیا۔ اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں سے بہت سے نامور بہادر ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آ گئے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ حضرت خالد قریش کے سب سے بڑے سپہ سالار اور عمرو بن عاص عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے۔ آگے چل کر یہی دونوں فوج اسلام کے 2 مشہور کمانڈر بنے۔ ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تو دوسرا فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوا۔ قریش کی عہد شکنی۔ خزاعہ اور بکر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے۔ ان میں ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کر ظاہر ہوا تو آپس کی دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے میں تن من دھن سے لگ گئے۔ حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا اب اسلام کا خطرہ جاتا رہا، اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا، کچھ قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ خزاعہ کا قبیلہ مسلمانوں کا ہمدرد تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا اور ان کے دشمن بکر قریش کے ساتھ تھے۔ قریش کے کسی ساتھی قبیلے کا مسلمانوں کے کسی ساتھی قبیلے پر حملہ کرنا معاہدے کو توڑنا تھا۔ بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا تھا، یہی بات معاہدہ توڑنے کے لیے کافی تھی، لیکن اسی پر بس نہ تھا۔ قریش نے بھی بکر کی مدد کی۔ ان کے بہادروں نے صورتیں بدل بدل کر
خزاعہ پر تلواریں چلائی۔ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی۔ ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا، اس میں گھس گھس کر بے دھڑک خون بہایا۔ خزاعہ کے کچھ آدمی بھاگ کر مدینہ پہنچے، آپ سے فریاد کی۔ خزاعہ کی مظلومی کی داستان سنی تو آپ کو بڑا رنج ہوا۔ معاہدے کی روح سے ان کی مدد آپ پر فرض تھی۔ آپ نے فوراً قریش کے پاس آدمی دوڑایا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لو۔ نمبر 1، خزاعہ کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خوں بہا ادا کرو۔ نمبر 2، قبیلہ بکر سے الگ ہو جاؤ۔ نمبر 3، اعلان کر دو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک سردار سب کی طرف سے بولا، تیسری شرط منظور ہے، اب ہم میں تم میں معاہدہ نہیں رہا۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا، لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پچھتائے۔ فوراً ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ دوڑایا کہ معاہدے کو تازہ کرے اور آپ سے مہلت مانگے۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیائی تھی اور مدینہ میں ہی رہتی تھی۔ ابو سفیان سب سے پہلے بیٹی کے گھر پہنچا۔ ہو سکتا تھا مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کا دل بھر آتا، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، لیکن یہاں تو اسلام کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی اور سینے میں کفر سے نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ بیٹی نے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا، سمجھ گیا بیٹی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا۔ آپ کچھ بولے نہیں، خاموش رہے۔ اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور انہیں بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن انہوں نے کان پر ہاتھ دھر لیا، الٹے کچھ ناراض بھی ہوئے۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہ سب سے زیادہ بپھرے ہوئے تھے، اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ اب وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا۔ حضرت حسن ابھی ننھے سے بچے تھے، ان کی گودیوں میں ہمک رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی فاطمہ، اس بچے سے بس اتنا کہلا دو، میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا، اگر یہ اتنا کہہ دے تو آج سے ہی سارے عرب کا سردار کہلائے گا، بولو ایسا کر سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، جناب ابو سفیان، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا بچے ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، اور یہاں تو معاملہ رسول خدا کا ہے، رسول خدا کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے؟ ان سے بھی بات نہ بنی تو ابو سفیان حضرت علی سے ملا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی جو بات طے کر چکے اس میں کوئی کہاں دخل دے سکتا ہے، اب تو بس ایک ہی شکل ہے، تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو، میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور فوراً مکہ لوٹ گیا۔ مکہ پہنچنے پر جب لوگوں نے اس سے پوچھا اور اس نے اپنا کارنامہ بیان کیا تو لوگوں نے اس سے ملامت کی اور کہا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تم سے تو علی نے مذاق کیا اور تم اتنا بھی نہ سمجھے، کہیں اس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہے؟ ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا خزاعہ سے صلح کر لی جائے، ان کے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خوں بہا دے دیا جائے، تاکہ محمد اگر مکہ پر حملہ کریں تو وہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ بات طے ہو گئی۔ بدیل مکہ میں ہی رہتے تھے، یہ خزاعہ کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے۔ ابو سفیان نے ان سے بات پکی کر لی، جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خوں بہا بنی خزاعہ کو بھجوا دیا گیا۔ پھر یہ دونوں ایک ساتھ خزاعہ پہنچے تاکہ صلح کی بات بالکل پکی اور اطمینانی ہو جائے۔